Now, Muslim League and education as campaign issue. How education and Muslim League's campaign relate to each other. From 1937, the criticism and rejection of provincial government educational policies became one of the main agendas of All India Muslim League to get the support of Muslim electorate and attack the policies of Indian National Congress. اب جیسا کہ ہم نے پہلے اس موضوع پہ بات کی کہ جو برصغیر کا سیاسی افق ہے اس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ اپنی ایک قوت کے ساتھ ابھرتی ہے، اور اس مومنٹم کو گین کرنے میں ایجوکیشن کی جو پالیسیز ہیں یا جو کانگریس کی ایجوکیشنل پالیسیز جو کہ ناکام نظر آتی تھی ہمیں پلورلسٹک نیچر میں، اور لوگوں کے مختلف کلچرز کو اور ریلیجنز کو ریپرزینٹ کرنے میں، جب ان کی ناکامی سامنے آتی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ اسی سے اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے، اور سپورٹ حاصل کرنے میں الیکٹریٹ کی یا اپنے ووٹس کی یا اپنا ووٹ بینک بڑھاتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ وہ کانگریس پہ ایک بھرپور حملہ کرتی ہے. In April 1938, during a session of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah charged the Congress provincial governments with forcing Hindi philosophy, literature and ideals upon Muslim students. اور پھر 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سیشن میں قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں یہ بات یا یہ چارج کانگریس پہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اسکولوں کے اندر ہندی اور ہندی لینگویج، لٹریچر، فلسفی اور آئیڈیلز کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، یعنی انفورس کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کسی طور سے بھی اس گروپ کے لیے ثقافتی اور تمدن اور مذہب کے اعتبار سے بہتر نہیں ہیں. Later on, Jinnah became more vocal about other problems being faced by Muslims, اور وہ problems یہ تھے کہ مسلم representation in legislations اور legislatures، اور پھر اس کے بعد میس کانٹیکٹ پروگرام جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا جو دوسری پارٹیز تک جانا ہے اور ان سے جا کے سپورٹ حاصل کرنا ہے اپنے اس ایجنڈا کے لیے کہ ہندی کو مسلط کیا جائے، اور جو انڈین آئیڈیلزم ہے، انڈین نیشنلزم ہے، اس کی آڑ میں آپ پروموٹ کریں صرف ایک ریلیجن کو اور صرف ایک فلسفی کو. مسلم لیگ ڈکلیئرڈ the textbooks prescribed by the provincial governments to be not just offensive to the feelings of the Muslims, but mainly devoted to the praise of Hindu religion and philosophy. اور دوسرا بڑا اعتراض جو مسلم لیگ جو ہے وہ کرتی ہے گورنمنٹس کے اوپر اور ان کی پالیسیز پہ، وہ ہے نصاب کا اور ٹیکسٹ بکس کا، کہ ٹیکسٹ بکس کے اندر آپ نے ایسا مٹیریل جو ہے اس کی اشاعت کی ہے، ایسے مٹیریل کو پروموٹ کیا ہے جو کہ مسلمز کے لیے اوفینسو ہی نہیں بلکہ ڈیووٹڈ ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے ساتھ ہے پریز میں ہندو ریلیجن کی اور ان کے فلسفے پہ. اور پھر ڈسکریمنیٹری ایکشنز کیا تھے جو مسلم کے اگینسٹ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ یہ تھے لیک آف اردو اسکولز واز آبزروڈ ایون ان دا ڈسٹرکٹس وچ ہیڈ سفیشینٹ نمبر آف مسلمس ٹو جسٹیفائی دی اوپننگ آف سچ اسکولز. اور پھر اردو جو میڈیم اسکولز ہیں جہاں تعلیم جو ہے وہ اردو میں دی جائے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی ریپرزنٹیشن اور کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ان علاقوں میں بھی جہاں مسلمان زیادتی میں ہے اور جہاں اردو زبان کثرت سے بولی جاتی ہے. So we don't see an aspect of facilitation for the Muslim community. Muslim boys were being forced to greet Hindu goddess with folded hands. اور پھر جو ہندو دیویاں ہیں انہیں مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں ہاتھ باندھ کر انہیں جس طرح پرنام کیا جاتا ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں. Applications written in Urdu were ignored by municipal committees. اور پھر میونسپل کمیٹیز کو جو درخواستیں اردو زبان میں تحریر کر کے دی جاتی تھی انہیں اگنور کر دیا جاتا تھا، ان پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، انہیں خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا. Assembly speeches were delivered in Urdu but reported only in Hindi. اب ان کی جو اسپیچز جو سیاسی تھیں اسمبلیز میں ان کو ڈلیور تو اردو میں کیا جاتا تھا لیکن انہیں رپورٹ صرف ہندی میں کیا جاتا تھا. اور پھر اس سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں that concept and policy of Congress provincial governments in the field of education contributed to Muslim League gaining such momentum. اور پھر اخذ یہی کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کی سب پالیسیز تھیں انہوں نے تقویت دی مسلم لیگ کے سیاسی پوزیشن کو. This policy was portrayed by the Muslim League leadership as an attempt to undermine the cultural distinctiveness of the Indian Muslims.
اور پھر جو اعتراض اور جو اعتراض مسلم لیگ سامنے لے کے آتی ہے اس بات پہ وہ یہ ہے کہ جو یہ پالیسی ہے یہ ہر طرح سے انڈرمائن کر رہی ہے مسلمانوں کے تشخص کو، ان کے تمدن کو اور ان کے مذہب کو۔